ایک ذرا سا غرور انسان کی حیثیت کو بدل دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہے ایک عالم اور ایک ہندو لڑکی کا جنت میں کیسے وہ ان کی بیوی بن گئی۔ یہ جاننے کے لیے مکمل اس ویڈیو کو آپ دیکھیے گا تاکہ سبق حاصل ہو اور عبرت بھی۔ 101 سبق آموز واقعات میں سے صفحہ نمبر 96 میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین اللہ تعالیٰ نے بے شمار علم سے نوازا ہوا اور لوگ ان کی بے پناہ عزت کرنے والے ایک مرتبہ اپنے سفر کا ارادہ کیا۔ اپنے خاص علماء کرام کے ساتھ سفر پر روانگی اختیار کر لی۔ ابھی منزل مقصود کی طرف بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے کہ گزر ہوا عیسائیوں کی ایک بستی پر سے۔ چونکہ نماز کا وقت ہو چکا تھا، پانی نہ ہونے کی وجہ سے اب تک انہوں نے نماز ادا نہیں کی تھی۔ بستی میں پہنچ گئے، پانی تلاش کیا، پوری بستی کا چکر لگایا، مگر وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں صرف عیسائی نہیں بلکہ ہندو بھی ہیں اور یہودی بھی ہیں۔ سب ایک ساتھ مل کر یہاں رہتے ہیں۔ حیرت سے ان سب کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ آخر گھومتے گھومتے بستی کے کنارے پر ایک کنویں پر پہنچے جس پر چند نوجوان لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں اور ایک دوسرے کو پلا رہی تھیں۔ ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی پر اس بزرگ کی نظر پڑ گئی جو کہ اپنے خداداد حسن و جمال میں سب لڑکیوں سے الگ نظر آ رہی تھی۔ خوبصورت زیور اور لباس بھی پہنا ہوا تھا۔ جیسے ہی آنکھیں اس کی آنکھوں سے چار ہوئیں، حالت دل بدلنے لگی، چہرہ بدلنے لگا، دل میں شدید محبت پیدا ہو گئی۔ بے اختیار ان لڑکیوں کی طرف آ گئے، لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، یہ کس کی بیٹی ہے؟ لڑکیوں نے جواب دیا، یہ اس بستی کے سردار کی بیٹی ہے۔ تو پھر اس کے باپ نے اس کو کام پر کیوں لگا رکھا ہے؟ یہ کنویں سے خود پانی بھرتی ہے کیا اس کا باپ اس کے لیے کوئی نوکر نہیں رکھ سکتا جو اس لڑکی کی خدمت کرے؟ لڑکیوں نے کہا، کیوں نہیں، مگر اس کا باپ ایک نہایت عقل مند اور سمجھدار آدمی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ لڑکی اپنے ماں باپ کے مال کی وجہ سے غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہو جائے، اور جب اس کی شادی ہو گئی تو شوہر کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ وہیں سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ پورے 3 دن اسی طرح گزر گئے، نہ کچھ کھاتے نہ پیتے نہ کسی سے بات کرتے۔ اسی حالت میں 3 دن گزر گئے۔ البتہ جب نماز کا وقت آتا تو نماز ضرور ادا کرتے۔ ان کے جو باقی کے لوگ تھے سخت پریشان تھے، کوئی تدبیر نظر نہیں آ رہی تھی۔ تیسرے دن یہ حالت دیکھ کر ان میں سے ایک عالم نے آگے قدم بڑھایا، تعجب اور پریشان حال میں کہا، کچھ تو فرمائیے، کیا وجہ ہے؟ کچھ تو ہم لوگوں پر توجہ فرمائیں۔ کہنے لگے، میرے عزیزو، میں اپنی حالت تم سے کب تک چھپا سکوں گا؟ برسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا ہے اس کی محبت مجھ پر شدید غالب آ چکی ہے۔ اب یہ ممکن نہیں کہ میں اس سرزمین کو چھوڑ دوں۔ تم لوگ آگے بڑھ جاؤ، کیونکہ میں اب یہاں سے جا نہیں سکتا۔ اب وہ لوگ وہاں سے جانا نہیں چاہتے تھے، چونکہ ان کا حکم تھا تو وہاں سے چلے گئے۔ تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 1 سال تک اسی غم اور افسوس میں، ان کی جدائی میں وہ لوگ تڑپتے رہے۔ پھر ایک دن خیال آیا، خبر تو لیں کہاں ہے، وہ کس حال میں ہے۔ ایک بہت بڑی جماعت علماء کرام کی گاؤں کی طرف روانہ ہو گئی۔ گاؤں پر پہنچ کر لوگوں سے دریافت کیا کہ وہ صاحب کہاں ہے، تو کہا گاؤں والوں نے کہ جنگل میں خنزیر کو چلا رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، گاؤں والوں نے بتایا کہ صاحب نے سردار کی لڑکی سے منگنی کرنا چاہی تو اس کے باپ نے اس شرط پر منظور کیا کہ وہ جنگل میں خنزیر کو چلائے گا، تو انہوں نے ہاں کر دی۔ چنانچہ اب خنزیر کی خدمت کرنے پر مامور ہے۔ یہ سن کر غم سے کلیجے پھٹنے لگے، آنکھوں سے بے ساختہ آنسوں کا طوفان امڑنے لگا۔ بمشکل تمام دل تھام کر اس جنگل میں پہنچے جہاں پر عالم خنزیر کو چلا رہے تھے۔ دیکھا تو نصرانی ٹوپی پہنی ہوئی اور لاٹھی ٹیک کر وہ خنزیر کے سامنے کھڑے ہوئے۔ اب عالم کی حالت دیکھ کر حسرت اور غم لیے وہاں سے سب چلے گئے۔ ابھی بغداد پہنچے نہیں تھے، 3 دن میں ان کو منزل طے کرنی تھی۔ تیسرے دن جب بغداد پہنچے تو کیا دیکھا، وہی عالم ایک نہر سے غسل کر کے نکل رہے ہیں اور بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد عبدہ ورسولہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہماری خوشی کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے جس کو مصیبت سے پہلے ہماری مصیبت اور حسرت اور غم کا اندازہ ہو۔ اور پھر کہنے لگے، پاک کپڑے دے دو۔ کپڑا لے کر سب سے پہلے نماز کی نیت باندھی اور ان لوگوں کے منتظر رہے۔ تمام لوگ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور پوچھا، آپ تو شدید انکار کر رہے تھے، ہمارے ساتھ آنا نہیں چاہتے تھے، پھر اچانک آنے کی وجہ کیا ہوئی؟ کہا کہ میرے دوستو، جب تم مجھے چھوڑ کر واپس آ گئے تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کی، اے اللہ عز و جل،
مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے، میں تیرا خطا کار بندہ۔ اللہ تعالیٰ نے میری آواز سن لی، میرے سارے گناہ معاف کر دیے، لیکن آپ کے ساتھ اس آزمائش کا کوئی سبب تو ہوگا۔ انہوں نے کہا، بالکل، جب ہم گاؤں میں اترے تھے اور ہندوؤں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو ہم نے دیکھا تھا تو میرے دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہو گئی کہ ہم تو مومن ہیں اور یہ لوگ تو بالکل جاہل اور احمق ہیں، بے حس اور بے شعور چیزوں کی یہ عبادت کر رہے ہیں۔ اسی وقت ایک غیبی آواز آئی، یہ ایمان، یہ توحید، یہ کچھ بھی تمہارا اپنا نہیں، یہ تمہارا ذاتی کمال نہیں، یہ سب ہماری توفیق سے ہے۔ کیا تم اپنے ایمان کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہو جو ان سب کو حقیر جان رہے ہو؟ اور اگر تم چاہو ہم تمہیں ابھی بتلا دیں کہ تم نے جو غرور کیا ہے اس کی سزا کیا مل سکتی ہے۔ کہتے ہیں مجھے اسی وقت احساس ہوا گویا کہ ایک پرندہ میرے دل سے نکل کر اڑ گیا جو کہ ایمان کا پرندہ تھا، اسی لیے میرے دل میں اسی وقت اس لڑکی کی محبت ڈال دی گئی۔ اللہ کی محبت کہیں دور چلی گئی، کیونکہ میں نے ان سب کو بہت چھوٹا سمجھا تھا۔ گو کہ وہ اللہ کو ماننے والے نہیں تھے، لیکن یہ میرے اختیار میں نہیں تھا کہ میں ان کو برا بھلا کہوں۔ اللہ کو میری یہی بات بری لگ گئی۔ یہ عبرتناک واقعہ سن کر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کی کہ اللہ، ہم غرور و تکبر کبھی نہیں کریں گے، اپنے علم پر بھی نہیں کریں گے۔ یوں ہی دن گزرتے گئے، ایک عرصہ گزر گیا۔ ایک بار وہ عالم نماز ادا کر رہے، نماز فجر کے وقت باہر کوئی شخص آیا، دروازے پر دستک دی، پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا مقصد ہے؟ کہا کہ وہ لڑکی جس کو آپ فلاں گاؤں میں چھوڑ کر آئے ہیں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ حیرت سے ان کے پسینے چھوٹ گئے، خوف سے کانپنے لگے۔ اجازت دی گئی اس لڑکی کو اندر آنے کی۔ عالم کو دیکھتے ہی زار و قطار رونے لگی، شدت غم سے اس کے منہ سے کچھ نکل ہی نہیں رہا تھا۔ مخاطب ہوئے، تمہارا یہاں کیسے آنا ہوا؟ تمہیں کس نے پہنچایا؟ لڑکی نے کہا، اے میرے سردار، جب آپ گاؤں سے رخصت ہوئے تو مجھے خبر ملی، میری بے چینی اور بے قراری جس حد تک پہنچ سکتی تھی پہنچ گئی۔ میرا دل ہی جانتا ہے، نہ بھوک رہی نہ پیاس، نیند تو کہاں آتی۔ میں رات بھر اسی بے چینی میں رہ کر صبح کے وقت ذرا لیٹ گئی تو اس وقت نیند مجھ پر غالب آ گئی۔ اسی حالت میں نے دیکھا ایک شخص مجھ کو خواب میں جو کہہ رہا تھا، اگر تو مومنات میں داخل ہونا چاہتی ہے تو جس سے محبت کرتی ہے اس کے دین کو اپنا لے اور توبہ کر لے اس عالم خوف سے۔ اس شخص سے مخاطب ہوئے کہا، شیر کا دین کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، عالم کا دین دین اسلام ہے۔ میں نے کہا، اسلام کیا چیز ہے؟ کہا، اس بات کی دل اور زبان سے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برحق رسول اور پیغمبر ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہاں ہے؟ میں کس طرح پہنچ سکتی ہوں؟ کہا کہ آنکھیں بند کر لو اور میرے ساتھ چلو۔ آنکھیں بند کی تو نہ جانے کہاں پر آ گئی۔ اب کہا گیا آنکھیں کھولو۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو اپنے آپ کو دریا کے کنارے کھڑا پایا۔ اب میں پریشان اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ چند منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اس شخص نے حجرے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہے اس عالم کا حجرہ، وہیں چلی جاؤ، اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، مجھے مسلمان کر دیجئے، آپ کے دین کو اپنانا چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ! رشک سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا محبت نے ان کو مسلمان کر دیا۔ پھر اس لڑکی کے ساتھ ساتھ انہوں نے تبلیغ دین کی۔ وہ لڑکی عورتوں کی رہنمائی کرتی، اس عالم دین کی صحبت میں رہتی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملی۔ اس کی وفات کے بعد عالم کا بھی کچھ دنوں میں انتقال ہو گیا، اور جب کسی بندے نے خواب میں ان دونوں کو دیکھا تو عالم دین جنت میں بیٹھے ہوئے، اور جنت میں جس پہلی عورت سے ان کا نکاح ہوا وہ وہی لڑکی تھی جس سے دنیا میں انہوں نے محبت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تو نہ ملوایا، وہاں پر جنت میں اس کو حوروں کی ملکہ بنا دیا۔ سبحان اللہ!